جی تو علیمہ خان کی عمران خان سے بالآخر ملاقات ہو چکی ہے. گزشتہ روز پی ٹی آئی قیادت ملاقات کے لیے گئی لیکن علیمہ خان صاحب آپ کو نہیں ملنے دیا گیا. آج آپ کی بالآخر ملاقات ہو چکی ہے. کیا کہنا تھا خان صاحب کا ذرا بتائیے گا. آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں نا, اوپر آنے دینا, اوپر چلتے ہیں, پہلے وہاں چلتے ہیں. وہاں ایک دفعہ کر لوں گی نا, پہلے ایک دفعہ ان کو دے دوں پھر میں آپ سے بات یہاں پہ کر لیں. آج جب ہم صبح آ رہے تھے اڈیالہ کی طرف تو کل تو ہماری انہوں نے ملاقات نہیں ہونے دی. ہم 6 گھنٹے باہر کھڑے رہے. عدالت لگی ہوئی تھی اور عدالت کے لیے فیملی, میڈیا اور لائرز کو اجازت ہوتی ہے عدالت اٹینڈ کرنے کے لیے, لیکن کل تو انہوں نے ہمیں نہیں اجازت دی. آج جب ہم آئے تھے کوئی 2 کلومیٹر پہلے ایک ٹرک کھڑا تھا, سب ٹریفک دونوں طرف سے گزر رہی تھی اور ہماری فیملی کی گاڑی کو انہوں نے سائڈ پہ کھڑا کر دیا اور ہمیں گزرنے نہیں دے رہے تھے. تو پھر جج صاحب جا رہے تھے اپنی پروٹوکول کے ساتھ. پھر ہم نے جب انہوں نے ٹرک سائڈ پہ کیا تو ہم نے اپنی گاڑی جج کی پروٹوکول کے ساتھ لگا کر آج ہم یہاں پہنچے ہیں, نہیں تو آج ہمیں انہوں نے 2 کلومیٹر پیچھے روک دیا تھا. سب سے پہلے میرے خیال میں کافی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں سوشل میڈیا پہ عمران خان کی صحت کے بارے میں کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے, اور کوئی کہہ رہا تھا ان کو کوئی ایسی دوائی دی جا رہی ہے, ان کی کوئی مینٹل حالت خراب ہو گئی ہے. تو اس کے لیے میں بات کر کے آج ہم نے ان کو یہ بتایا تو وہ اس پہ تو بالکل مسکرائے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو. ہم نے ان کو کہا آپ اپنے الفاظ میں بتائیں. انہوں نے کہا میری صحت بالکل ٹھیک ہے, میں ورزش بھی کر رہا تھا, لیکن انہوں نے مجھے بند کر دیا تھا. کوئی میں 40-50 گھنٹے کے لیے انہوں نے بند کر دیا تھا, اور مجھے بند صرف اتنے گھنٹوں کے لیے کیا تھا, لیکن اخبار اور پی ٹی وی کی بھی ایکسیس بند کر دی تھی. تو ابھی تک ان کو کوئی بھی انفارمیشن 23 تاریخ سے اب تک کوئی انفارمیشن باہر سے نہیں ملی, سوائے اس کے کہ یا جب یہ صحافی گئے ہیں کل اور آج, یا اگر جو کل لائرز گئے ہیں. تو یہ میں نے کہا پہلے کلیریفائی کر لوں. پھر ہم نے خان صاحب کے کو جو کافی چیزیں ہوئی ہیں, جو سانحہ ہوا ہے جس کو ہم اسلام آباد میسیکر کہتے ہیں, اس کے بارے میں کافی انفارمیشن دی, ان کو کافی ڈیٹیلز بتائیں. اور یہ کافی کچھ آپ کو پتہ ہے سب کو کہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, اور کئی بچے جو یہاں پہ بھی کھڑے ہیں یہ ادھر موجود تھے, تو اس کے بارے میں بتایا. تو خان صاحب عمران خان کافی شوق میں تھے, مطلب کافی زیادہ شوق میں تھے. وہ تو باری باری پوچھے تھے کیا بات کر رہے ہو. تو ان کو یہ بھی بتایا کہ جو اس سے 12 کا یہ فگر آ رہا ہے کیونکہ لوگ لاپتہ ہیں یا جیلوں میں, اس کے اوپر بھی واضح نہیں ہوا ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے 5-5 ہزار لوگوں کے فگر کا. لوگ لواحقین اپنے رشتہ داروں کو جیلوں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ کہ کس جیل میں ہیں. تو کیونکہ وہ اس وقت دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جیلوں میں ہوں, ہمیں بھی رابطہ کر رہے ہیں, اس لیے ہمارے پاس یہ کافی انفارمیشن ہے. اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ لاپتہ ہیں. اگر انہوں نے ہمیں کہا کہ ساروں کو کہو جا کے کہ جیل ہسپتالوں میں جائیں, جو زخمی ہوں ان کا پتہ کرائیں, اور جو شہید ہو گئے ان کا پتہ کرائیں. تو ہم نے کہا کہ لوگ اگر جاتے ہیں ہسپتال میں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور اگر ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, رشتہ داروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور اگر کوئی FIR فائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو دھمکی دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے FIR آپ لائرز کو بتایا کیونکہ لائر تھے وہاں پہ, لیکن ہم کیونکہ وہاں کھڑے تھے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے FIR جا کر محسن نقوی اور شہباز شریف کے اوپر کرو, کیونکہ انہوں نے جو یہ قتل و غارت ہوا ہے بے گناہ انآرمڈ, اور جو اپنا جو کہتے ہیں آئینی حق استعمال کر رہے تھے احتجاج کا, آپ نے ان کے اوپر FIR درج کرنی ہے. ایک انہوں نے یہ کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اور یہ جو انہوں نے لوگوں کو وہاں بلا کر ایک قسم کا ایمبش کیا ہے, اور آپ نے دن سے سنائپر رائفل سے کیا ہے اور رات پہ تو آپ نے آ کے پوری ایک بریگیڈ لا کر اس سے حملہ کروایا ہے,
बिल्कुल अंधेरे के अंदर उन्होंने कहा ये लाल मस्जिद का जो वाक़या था ये उससे भी बड़ा सान्या आपने कर दिया है। और आप इन्होंने कहा कि जो 71 में हुआ था जब याह्या खान के वक्त में, एक वो सान्या था, फिर आपने अकबर बुख्ती के साथ जो किया, आपका ख्याल है कि उसके बाद आप बंदे को ख़त्म कर दें, उसके बाद चैन आ जाएगा? आज तक बलूचिस्तान में उस चीज़ को भूला नहीं गया और ये याद रखते हैं। और ये इस किस्म का जब आप अटैक करते हैं इससे गुस्सा कम नहीं होता, इसमें रंजिशें ख़त्म नहीं होती, इसमें बढ़ती हैं। और इस वक्त उन्होंने कहा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 9 मई के बाद लोग शौक में थे और खौफ में थे, लेकिन जब 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाल दिया, उसके बाद लोगों को अपनी वोट से पता चला कि जमहूरियत में हमारा हक़ है, इस मुल्क में हमारा हक़ है। जब उन्होंने अपना हक़ ले लिया और आपने छीन लिया, उसके बाद लोगों का अब गुस्सा है। पहले उनको हक़ छीनने पे गुस्सा है, अब उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसका गुस्सा है और ये गुस्सा बढ़ेगा। आप ये समझ लें कि जुल्म करने से आप भूल जाएं कि लोग घरों में बैठ जाएंगे और आराम से ये जुल्म सह लेंगे। वो अपने हक़ कभी नहीं भूलेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को कहा है, याद रखना कि जुल्म, हमने कहा था कि हम जुल्म होगा, मुश्किल आएगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, लेकिन ये नहीं मतलब कि हमें दुख नहीं है उसका। अल्लाह ताला शहीदों को ऊंचे दर्जे दे, क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ कभी भूली नहीं जाएंगी। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि 24 करोड़ लोग अपना हक़ भूल जाएं लेना। अभी भी आपने उठना है। उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा, ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इस वक्त जैसे कि जो सिस्टम कहता है, हम अपनी अदालतों में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ कि आपने स्नाइपर राइफ़ल से लोगों को, अपने लोगों को, अनार्म्ड लोगों को जिनके पास कोई हथियार नहीं था, उनको मारा है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम इंटरनेशनल अदारों के पास रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की, इस किस्म की चीज़ दुनिया में नहीं देखी गई। ये दुनिया में नहीं देखी गई, आप छुपा नहीं सकेंगे। ये सब कुछ बाहर आएगा और इंशाल्लाह हम इसको परस्यू करेंगे और अपने लोगों को वो हिदायत आप कहते हैं हम करूँगा कि इसको बिल्कुल लोकल लेवल पे भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और इंटरनेशनल भी आप इसका पूरा भरपूर तरीके से इसको हाईलाइट करें। ये उनका पैगाम था, यह मैंने आज आपको दे दिया।